میرا بیٹا روز میرے لیے سلاد لے کر آتا، جس کو کھاتے ہی مجھے باتھ روم جانا پڑ جاتا، اور جیسے ہی میں واپس آتی تو میرا بیٹا الماری کھول کر میرے کپڑے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں جب بھی پوچھتی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور بہانہ بنا کر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ میری الماری سے ایک چیز غائب ہوتی جو میرے بیٹے کے کسی کام کی نہیں تھی۔ آج میں سلاد کھائے بنا ہی گھر سے نکل گئی اور روشن دان سے دیکھنے لگی کہ میرا بیٹا تو الماری سے میری روز ایک چیز لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ایک شخص پر اس کا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ بہت ہی مقدس ہے، لیکن پھر بھی اس رشتے میں کوئی نہ کوئی پردہ ضرور رہتا ہے۔ لیکن میرے بیٹے نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں حیران رہ گئی، اور یہ سب کس کے لیے کر رہا تھا، یہ جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنے بیٹے سے اس کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا جیسی اس نے حرکت کی، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے بہت اذیت دی اور میں بہت پریشان رہا۔ جب حقیقت جان گئی تو معلوم ہوا کہ ذہنی اذیت ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ لیکن اس نے ایک ایسی عورت سے میرا سانحہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی تھی جو اپنے خاندان کی ذمہ داری لینے کے قابل نہیں تھا۔ جب تک اس کو میری ذات میں دلچسپی تھی، اس نے مجھے اپنی زندگی میں رکھا، اور جب اسے کوئی اور پسند آ گئی تو مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اسے ساری زندگی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ لیکن اکیلے ایک بیٹے کو پالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ لوگوں کے گھر کام کیا، لیکن اپنے بیٹے کو پڑھایا تاکہ وہ ایک بڑا آدمی بن سکے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ کا ماضی آپ کے حال پر حاوی ہو جاتا ہے، اور آپ کے بچے بھی وہی بنتے ہیں جو آپ تھے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ ایک شخص سے محبت کر کے اس سے شادی کر لی، لیکن اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ پھر پیٹ میں بچہ تھا اور مجھے طلاق ہو گئی۔ ہاتھ میں طلاق نامہ لیے بیٹھی تھی تو پتہ چلا کہ ماں بننے والی ہوں۔ پھر لوگوں کے گھر کے کام کر کے بچے کو پالا۔ اب ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اب میں ان لوگوں کے گھر کی صفائی نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف ایک گھر میں کھانا پکایا کرتی تھی۔ یہ کام مجھے آسان لگتا تھا اور عزت والا بھی۔ میں اپنے بیٹے کو جیسا بنانا چاہتی تھی وہ ویسا نہیں بن رہا تھا۔ نہ ہی اس کی کوئی سوچ ویسی تھی، نہ اس کا کوئی مقصد پڑھائی میں لگ رہا تھا۔ اس نے پوری کر لی تھی، لیکن نوکری نہیں مل رہی تھی، کیونکہ پڑھائی کم تھی اور نوکری کے لیے اسے بڑی ڈگری کی ضرورت تھی۔ لیکن اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی میں بھیجوں، اور وہ خود بھی اس معاملے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا دماغ پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ کبھی کوئی کام اسے مل جاتا تو کر لیتا تھا، گھر میں مہینے میں 2-4 دفعہ تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا۔ اس سے دیکھ کر میں پریشان ہوتی تھی کہ میں اسے کیا بنانا چاہتی تھی اور یہ کیا بن گیا ہے۔ وہی تو میری زندگی کا مرکز تھا، جسے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ویسا انسان بن گیا ہے جو مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ میں نے اسے 1000 دفعہ کہا کہ کہیں سے قرضہ لے کر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو تاکہ تمہارے پاس کچھ تو ہو، لیکن اس کا دل کبھی بھی کام میں نہیں لگتا تھا۔
صبح گھر سے جاتے ہوئے گلیوں میں بھٹکتا رہتا اور رات کو واپس آ جاتا۔ ایک دن میرا بیٹا میرے لیے بازار سے سلاد لے کر آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سلاد کھائیں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے نے کم سے کم میرا احساس تو کیا ہے۔ میں نے وہ سلاد کھا لیا، لیکن جیسے ہی سلاد ختم ہوا میرے پیٹ میں اچانک سے درد شروع ہو گیا اور مجھے فوراً سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو میں باتھ روم میں چلی گئی، لیکن جب باتھ روم سے واپس آئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا الماری بند کر رہا ہے۔ یہ الماری میرے کمرے کی تھی، اس میں میرے بیٹے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا، تمہیں کچھ چاہیے؟ تو کہنے لگا، نہیں، آپ کی الماری کھلی ہوئی تھی اس لیے میں اسے بند کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے الماری بند کی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا گھبرا بھی گیا تھا، لیکن میری الماری میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کو وہ استعمال کر سکتا۔ سوچا کہ شاید الماری کھلی ہی رہ گئی ہوگی۔ اس بات پر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن رات کو پھر ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ رات کو میں سو رہی تھی کہ اچانک سے میرا بیڈ روم پوری طرح ہلنا شروع ہو گیا، ایسے جیسے میرا بیڈ جھٹکے لے رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی لیمپ روشنی آن کی تو محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید زلزلہ آ رہا تھا۔ میں فوراً اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگ گئی کہ اس کو بھی جگا دوں، لیکن زلزلہ بہت تیز نوعیت کا تھا اور ہمیں فوراً گھر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب بیٹے کے کمرے میں گئی تو کمرے میں میرا بیٹا موجود نہیں تھا۔ ویسے تو میں اس کے کمرے میں جانے سے پہلے باہر دستک ضرور دیتی ہوں، لیکن زلزلہ آ رہا تھا اس لیے ڈائریکٹ ہی اندر داخل ہو گئی اور بیٹا کمرے میں نہیں تھا، اور بستر کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بستر پر سویا ہی نہیں۔ باتھ روم ویسے بھی باہر تھا، تو باہر باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سوچنے لگی کہ رات کے 2 بجے میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اسے سارے گھر میں تلاش کر لیا، گھر تھا بھی چھوٹا سا۔ پھر اس کے نمبر پر کال کی تو بیل جانے لگی۔ یہ شکر ہے کہ بیل جا رہی تھی اور اس نے بھی فوراً اٹھا لی۔ میں نے کہا کہ تم کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا، لیکن تم گھر پر نہیں ہو تو کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور وہ واقعی جلدی ہی واپس آ گیا۔ میں دروازے میں ہی کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اور میری آنکھوں میں غصہ تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ اسے آتے ہی باتیں سنانا شروع کر دیں۔ رات کے 2 بجے گھر سے باہر تمہارا کیا کام ہے؟ کون سا ایسا کام تھا کہ تم مجھے بتائے بغیر گھر سے غائب تھے؟ ایک میں نہیں آتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم ساری رات گھر واپس نہیں آئے۔ کیا کر رہے تھے تم گھر سے باہر؟ کس کے ساتھ تھے؟ ابھی میرے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ مجھے کسی پرفیوم کی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو کسی لیڈیز پرفیوم کی تھی جو مجھے بیٹے کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن یہاں تک مجھے یاد ہے میرے بیٹے کو خوشبو لگانے کی عادت نہیں تھی۔ میرا بیٹا بڑا ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ نہ دین کا تھا اور نہ ہی دنیا کا۔ پرفیوم والی بات نے
میں نے اپنے بیٹے سے نہیں کی، کیونکہ اگر میں پوچھتی بھی تو شاید وہ مجھے نہیں بتاتا، لیکن اس سے کسی عورت کے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ سوچا کہ پہلے اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ مجھے ایک دوست اس نے بتایا کہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ جلدی میں آپ کو بتانا یاد بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کہیں مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ کہنے لگا کہ اگر کسی غلط کام میں مصروف ہوتا تو آپ کی ایک کال بھی نہیں اٹھاتا۔ آپ کی کال اٹھا لی اور فوراً واپس آ گیا۔ میرا دوست مشکل میں تھا۔ میں اپنے بیٹے سے پرفیوم والی بات تو کرنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں نہیں کی۔ سوچا کہ شاید وہ واقعی سچ بول رہا ہو۔ اور پرفیوم کا کیا ہے، شاید وہ پرفیوم کسی اور نے لگایا ہو۔ ہر اگلے دن جب میں اپنے بیٹے کے کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے حیران ہو گئی۔ یہ خون کس کا ہے، کیسے لگ گیا اور اس کے کپڑوں پر؟ فوراً اسے بلایا اور پوچھا تو کہنے لگا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، کیونکہ میں اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اسی لیے لگ گیا ہوگا۔ آپ بار بار پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب مجھے اپنے کیے پر تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ رد عمل دے رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میرا بیٹا 2 گھنٹے بعد میرے لیے بہت اچھا سلاد بنوا کر لایا۔ اس نے کہا کہ یہ نیا ہوٹل کھلا ہے جو تازہ سبزیوں سے سلاد بنا کر دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ میرے لیے پریشان رہتی ہیں، میرے چکر میں اپنا بھی خیال نہیں رکھتی۔ آپ یہ کھائیں، میں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ ویسے میرے بیٹے کو کسی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ میرا احساس بھی نہیں کرتا تھا، اور کون سا تھا آخر، میں اس کی ماں تھی۔ لیکن آج بھی یہی ہوا کہ سلاد کھاتے ہی میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایسی کہ میں اپنے بیٹے کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگی اور جب واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا بیٹا میری الماری میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں کمرے میں آنے کی بجائے باہر ہی رک گئی۔ اس نے الماری بند کی اور وہاں سے بغیر مجھے بتائے چلا گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً واپس آ کر الماری چیک کی۔ میری الماری میں نہ تو کوئی سونا تھا، نہ ہی نقدی۔ میرے پاس پورے سورے پیسے ہوتے تھے جو خرچ ہو جاتے تھے، اس لیے میرا بیٹا کوئی چیز چرا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ الماری میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے کپڑے اور ذاتی سامان کی چیزیں تھیں، اور کچھ ایسے نئے کپڑے تھے جو میں نے استعمال بھی نہیں کیے تھے اور اپنی بہو کے لیے سنبھال کر رکھ دیے تھے، اور میرے پاس تھا ہی کیا۔ میں نے الماری میں دیکھا تو بظاہر کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ ویسے بھی میری چیزوں میں میرے بیٹے کا کیا کام تھا، لیکن پھر الماری میں کیا تلاش کر رہا تھا اور اسے کیا چاہیے تھا؟ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یا پھر مجھے بتانا چاہیے تھا کہ مجھے چیز نہیں مل رہی تو آپ تلاش کر دیں۔ خیر، 2 دن بعد میں نے اپنی الماری سے سارے کپڑے نکالے اور ان کو سیٹ کر کے رکھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میری کچھ ذاتی چیزیں الماری سے غائب تھیں، لیکن ان میں سے ان چیزوں کو الماری کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور وہ چیزیں الماری میں نہیں تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گئیں تو گئیں کہاں۔ ابھی میں اتنی بوڑھی نہیں ہوئی تھی کہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی، لیکن کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا
میری عقل نے کام کیا اور میں نے اپنی چیزوں کی جگہ بدل دی کہ اگر کوئی یہاں سے وہ چیزیں نکالنے آئے تو اسے وقت لگے اور اس وقت میں اس کو دیکھ سکوں وہ کیا کر رہا ہے۔ اگلے دن میرا بیٹا پھر سے میرے لیے سلاد لے کر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ نہیں کھانا، کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا اور سمجھانے لگا، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اسی لیے آپ کو ان چیزوں کی عادت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ کو عادت ہو جائے گی۔ وہ بس ضد تھا کہ میں کھا لوں۔ میرا سلاد کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے منع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی میرے سر پر ناچ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں ایک بات منع کر دیا ہے تو منع کر دیا ہے، تو پھر ایک بار منع کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، اچانک سے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو صرف آپ کی فکر کر رہا تھا، لیکن شاید آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آیا۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آج کل ویسے ہی اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ اس دن رات کو جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے اچانک اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب میں کمرے میں پہنچی وہ میری الماری کھول کر کھڑا تھا۔ اب کہ میں اسے بری طرح ٹوک دیا کہ کیا کر رہے ہو، یہاں پر کیا کام ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میں نے الماری کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو دراز کھلا تھا اس میں جو بھی چیزیں پڑی ہوتی تھیں اس کا میرے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا وہ میری ذاتی چیزیں تھیں۔ میں نے سامان چیک کیا تو میری ذاتی چیزوں میں سے پھر کچھ سامان غائب تھا۔ اس دفعہ میرے 2 سوٹ بھی غائب تھے۔ میرا ماتھا کھٹک گیا۔ آخر یہ لڑکا کر کیا رہا تھا؟ ایک یہ میری چیزوں کو بیچ رہا تھا، بیچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان چیزوں کے لیے کیا پیسے دے گا کوئی؟ یہ تو استعمال شدہ چیزیں تھیں۔ آخر یہ کیا کر رہا تھا؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس کو کھاتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا اور میں کمرے سے باہر نکل جاتی، اور پھر میرے جانے کے بعد میری الماری میں میرا سامان چوری کر رہا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے سلاد بنوا کر لایا تو وہ کھایا ہی نہیں، لیکن اسے یہی بتایا کہ میں سلاد کھا چکی ہوں۔ اس کے سامنے میں کمرے سے باہر چلی گئی، باہر نکل گئی، لیکن دراصل کمرے سے باہر نہیں گئی تھی بلکہ روشن دان سے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہاں کمرے میں کیا ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا الماری سے میری ذاتی چیزیں نکال کر ان کو ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ فوراً اندر آتے ہی اور فوراً اسے ہاتھ سے وہ چیزیں لے کر الماری میں ڈال کر الماری کو بند کر دیا۔ میرا بیٹا شرمندہ ہو گیا اور اس کو کوئی بات بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، اور یہاں پر تو کہنے لگا، میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، 4-5 دن سے تمہاری ساری چیزیں میری الماری میں ہی ڈھونڈنے آ جاتے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان کی چیزوں کے ساتھ؟ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، نہیں تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میرے دماغ میں برے خیال آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا اور میرے اس رد عمل پر چڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور میرے ہاتھ میں ان چیزوں پر پڑ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا ان کے ساتھ کیا مقصد اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ ڈرامہ دیکھنا کم کریں۔
ڈرامہ دیکھ دیکھ کر آپ بہت زیادہ جذباتی ہوتی جا رہی ہیں۔ الٹا وہ مجھے ہی باتیں سنانے لگا اور فوراً کمرے سے چلا گیا۔ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور گھبرا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے یہ مجھے سلاد کھلانے لگا جس سے میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی تاکہ میں کمرے سے نکل جاؤں۔ وہ پرفیوم کی خوشبو۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ پھر اس کا میری ذاتی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا اور پھر میرے ساتھ جھوٹ بولنا، عجیب طرح سے پیش آنا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اب ایک ہی کام تھا کہ میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں۔ آخر یہ جاتا کہاں ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ میرا بیٹا صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور پھر پورا دن کبھی گھر نہیں آتا تھا۔ دوپہر میں گھر آتا تھا میرے لیے سلاد لے کر اور اس کے بعد پھر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں اور پتہ کروں یہ جاتا کہاں ہے۔ میں نے برقع پہن لیا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے وہ گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا اس کا ناشتہ تھا جو میں نے اس کے لیے بنا کر دیا تھا، لیکن اس نے ناشتہ خود نہیں کیا اور اسے شاپر میں ڈال کر جانے کس کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ مطلب وہ روز نہیں کرتا تھا۔ وہ محلے کے اس گھر کی طرف بڑھا جو کئی سالوں سے خالی تھا۔ اس گھر میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے مالک ملک سے باہر ہوتے تھے، لیکن ایک شخص اس گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آتا جاتا تھا۔ اس گھر میں بھی یہ مشہور تھا کہ یہاں پر آسیب کا سایہ ہے، اسی لیے کوئی بھی اس گھر میں جاتا نہیں تھا۔ لیکن میرا بیٹا اسی گھر میں جا رہا تھا اور وہ بھی دروازہ کھول کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس گھر میں گیا کیوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندر جانا چاہتی تھی لیکن اندر نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن کھڑکی سے اندر جھانکا تو سامنے ایک کمرہ تھا اور اس کے بعد ایک اور کمرہ تھا جس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے مجھے میرا بیٹا نظر آیا، یعنی اگر میں چلی جاتی ہوں تو اس نے مجھے نہیں دیکھنا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی اور پھر اس ٹوٹی کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر میرے بیٹے کے برابر ہی ہوگی۔ میرے بیٹے نے ناشتہ اسے پکڑا گیا اور وہ مجھے پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی اسے، جیسے کبھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اور اس لڑکی نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے، میرے جوتے بھی، کیونکہ سردیاں تھیں۔ اس نے میری ایک چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ چادر کے بارے میں تو میں بھول ہی گئی تھی، لیکن یہ وہی کپڑے تھے جو میرے گم ہوئے تھے۔ لیکن لڑکی کون تھی؟ میرا بیٹا اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے اس کا گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ یا میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ سب کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ایسے چونک گئے جیسے کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کون ہے؟ تو اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ سوالات کی برسات کر دی۔ میرا بیٹا بہت گھبرا گیا، کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اور وہ میرے بیٹے سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے کا دوست وہاں پر داخل ہوا جس کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ میرے بیٹے کا اکلوتا دوست تھا اور بچپن سے دونوں ساتھ تھے۔ اس نے مجھے وہاں دیکھا تو کہا کہ آنٹی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بیٹا جسے ہمیشہ نکارا سمجھتی رہی، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس نے اس لڑکی کی جان بچائی ہے۔ اس لڑکی کو اپنا ہی باپ بیچ رہا تھا لیکن آپ کے بیٹے نے اسے بچایا۔ ایسا نہیں کہ یہ لڑکی کو پہلے سے جانتا تھا، یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔
صرف ایک عورت سمجھ کر اس کی مدد کی، لیکن پھر پتہ چلا آپ یہ کیوں کہیں جا نہیں سکتی، اور آج ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ میرے گھر میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور یہ آپ کو بھی بات نہ بتا سکا کہ آپ اس پر غصہ کریں گی، لیکن ہفتے سے یہ لڑکی کے بنا کسی مطلب کے خیال رکھ رہا ہے۔ لڑکی کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ آج بھی کہہ رہا تھا کہ امی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کیونکہ آپ کی چیزیں اس لڑکی کے لیے گھر سے لے کے آ رہا تھا، کیونکہ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ چیزیں بازار سے خرید پاتے۔ کہہ رہا تھا کہ میں امی کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے لڑکی کو دارالامان چھوڑ آتے ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ وہاں کا ماحول آج کل کیسا ہو گیا ہے۔ بس ہم لوگ اسی مسئلہ میں الجھے ہوئے تھے۔ آنٹی، آپ کا بیٹا برا نہیں ہے، یہ صرف اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پاگل، تم اگر یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دیتی؟ کیا میں ایک اچھے کام میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی، تمہارا ساتھ دے سکتی تھی؟ میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے ساری زندگی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا امی، کہ مجھے معلوم ہوتا ہے آپ میرا ساتھ دیں گی یا نہیں، لیکن آپ کو سچ بتاؤں، پہلی دفعہ مجھے یہ کام کر کے اچھا سا لگ رہا ہے۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ اب تک مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن بس میں ایک انسان سمجھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ اپنے باپ کی طرح مت بننا، عورتوں کی عزت کرنا، ان کی مدد کرنا، اور یقین کریں میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے غلط سمجھا۔ میرے بیٹے نے بھی کہا مجھے شاید آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، ہم اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاتے۔ وہ لڑکی واقعی بہت مجبور تھی، وہ 2-3 ہفتے سے ہمارے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ جب میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم اس کو پناہ دینا چاہتے ہو تو اس کا اپنا نام کیوں نہیں دے دیتے، اس سے نکاح کر لو، اس کو پناہ بھی مل جائے گی اور تمہیں ایک اچھی ہمسفر بھی۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا میں کوئی کام نہیں کرتا، میں اس کو پناہ کیسے دوں؟ میں آپ کے سہارے شادی نہیں کر سکتا، پہلے مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا جب تم اتنا بڑا کام کر سکتے ہو تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی؟ میں تمہارا ساتھ دوں گی، پھر تم کوئی نہ کوئی کام کر لینا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے اس لڑکی کی بھی رائے پوچھی۔ اس نے کہا اس شخص نے میری جان بچائی ہے، میں تو اس کی ساری زندگی کے لیے بھی غلامی کروں تو وہ بھی کم ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروا دیا، اس کو بہو بنا لیا۔ جو کام میرے بیٹے نے شروع کیا تھا اس میں بھی حصہ دار بن گئی۔ اس لڑکی کا نام نمرہ ہے اور اب وہ میرے گھر کی بہو ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی انسان کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان زندگی میں کسی بھی موڑ پر کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے نے اس لڑکی کی عزت بچائی، اس کی جان بچائی، اس کو پناہ دی اور پھر اسے اپنا نام دے کر اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ میرے خیال سے اس بات کے لیے اپنے بیٹے پر جتنا بھی فخر کروں وہ کم ہے جو اسے باپ کی اولاد ہے جس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی تھی۔ لیکن میرے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ خون سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اب میرے گھر میں بھی رونق لگ گئی ہے، میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بہت خوش رہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے کاروبار بھی شروع کیا ہے
جس میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ اب مجھے لوگوں کے گھر کام کرنے بھی نہیں جانا پڑتا۔